وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت لا شمار لا تعداد درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. درد دل نال دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، اللہ تو شفاواں عطا کرنے والے ہیں، سب بیمارانو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے والدین اور باقی بھی جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے، اور جتنے بھی ایمان والے توحید والے قبراں اندر ستے نے، دعا کرو اللہ سب دیاں قبرانو نور نال منور فرمائے. اسی سارے ہی حاجت منداں، ضرورت منداں، اللہ تو کلہ ہی حاجت روا مشکل کشائیں، ساڑیاں ساریاں حاجتاں ضرورتاں مراداں پوریاں فرما. اللہ ساڑے تے اپنی رحمت اور خیر و برکت دا نزول فرما. مختصر حمد و صلاۃ و بعد اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر اللہ تعالیٰ دی طرف آن والیاں ساڑے تے آزمائشاں، تکلیفاں اور عذاب اور انہاں دے اسباب عرض کراں گا، اور انہاں دا حل قرآن و سنت دی روشنی اندر کیے وہ بھی عرض کراں گا. دعائے اللہ حکم الحاکمین قرآن اور حدیث دے دلائل دے اندر و شرح صدرنا الحق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مینوں اور تانوں سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تواڈے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ کیتا ہے، اور پھر جو لوگ اللہ رب العالمین دی نعمتاں دی شکر گزاری نہیں ادا کردے، یا جو لوگ اللہ تعالیٰ دیا نافرمانیاں اور بغاوتاں کرتے ہیں، پھر انہاں تے آنے والے عذاباں دا بھی تذکرہ کیتا ہے. رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ پاک ایک بستی دی مثال بیان فرما رہے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنۃ، اے بستی دے لوگ بڑے امن نال تے بڑے سکون نال رہندے سن، اور اللہ پاک نے امن و سکون دی دولت اور امن اور سکون دی نعمت دے نال نال انہاں نوں رزق بھی وافر عطا فرمایا سی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ فرماندے نے ہر طرف وافر رزق آندا، ہر جگہ تو اللہ پاک نے انہاں واسطے رزق دے دروازے کھول دیتے. فکفرت بانعم اللہ، انہاں نے اللہ پاک دیاں نعمتاں دی ناشکری کیتی، اللہ نال کفر کیتا، اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ پاک نے اے جڑا رزق دیتا سی اور رزق کھو کے او دی جگہ تے بھوک دا لباس پہنا دیتا.
والخوفی جڑا امن تے سکون دیتا سی اللہ نے امن و سکون دی دولت چھین کے انہاں تے خوف دا لباس مسلط کر دیتا اور پھر آخر دے اندر وجہ بھی بیان فرمائی فرمایا بما کانوا یصنعون اے سارا کچھ اس وجہ تو ہے کہ انہاں دے کرتوت چنگے نہیں سن انہاں دیا غلطیاں انہاں دیا نافرمانیاں اور اللہ نال بغاوتاں انہاں دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہاں کو نعمتاں چھین کے انہاں تے عذاب مسلط کر دیتے یہ بستی کیڑی بستی ہے جس بستی دی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں اتھے تے اللہ تعالیٰ نے صرف بستی کہہ دیتا ہے کہ ایک بستی دی مثال بیان فرمائی ہے لیکن مفسرین نے اس بستی تو مراد مکے دی بستی مراد نہیں ہے مکے والے اللہ نے بڑا امن دیتا بڑا سکون دیتا اور نعمتاں بھی وافر اللہ اکبر اللہ دوسری جگہ تے دوسرے مقام تے سورت قریش اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے او دے اندر بھی کچھ اے دے نال ملدی جلدی گل بیان فرمائی ہے بعض مفسرین نے اس آیت دی تفسیر دے اندر سورت القریش دا ترجمہ بھی کیتا ہے اور سورت القریش کو دی تفسیر قرار دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین نے اوتھے ذرا کل کھول کے بیان کیتی ہے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ اللہ پاک نے قریش والیاں نو مانوس کرنے واسطے اپنے وال متوجہ کرنے واسطے اپنے نال انہاں دا تعلق جوڑنے واسطے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف انہاں دے دو سفر جاری کر دیتے ایک گرمیاں دا سفر ایک سردیاں دا سفر لوگ سال اندر ایک واری تجارتی سفر کرتے اگر وہ کامیاب ہو جاندے بڑے خوش ہوندے لو جی اس دفعہ چکر لگ گیا یمن دی منڈیاں دا شام دی منڈیاں دا ساڈا سال سوکھا لنگ جائے گا قریش والیاں مکے والیاں اللہ نے سہولت دیتی کہ دو سفر جاری کر دیتے گرمیاں وچ بھی جا رہے ہیں سردیاں وچ بھی جا رہے ہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ او قریشیوں ہاشمیوں مکے والے ہو اے جڑا مکے اندر اللہ پاک دا کار بیت اللہ اس بیت اللہ دے رب دی عبادت کریا کرو اس بیت اللہ دے رب نو پوجیا کرو او دے سامنے سر جھکایا کرو آ جڑے تسی بیت اللہ دے اندر 360 بت سجائے ہوئے نے اللہ پاک نال شرک کر رہے ہو اللہ پاک نال بغاوتاں کر رہے ہو اے نہ کریا کرو اس بیت اللہ دی وجہ تو اللہ پاک نے تواڈے تے کنے انعام کیتے نے الذی اطعمہم من جوع جدو ہر پاسے پوکھی پوکھے اللہ تو انہوں کھانے کھلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو اڈے واسطے رزق دے دروازے کھول رہے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ جدو ہر پاسے دہشت ہی دہشت ہے خوف ہی خوف ہے اللہ پاک تو اڈے واسطے اس خوف وچوں امن دے دروازے کھول رہے ہیں مفسرین نے لکھا کہ بڑا سخت دور سی وقت بڑا مشکل سی جے کسی نے سفر واسطے نکلنا نا تو چوراں نے ڈاکواں نے رستے روک لینے اور مسافراں نو لٹ لینا اور جتنا بھی تجارتی سامان ہونا انہاں دے کول او سارا چھین لینا تے جدوں تجارتی سامان ہی چھن گیا سب کچھ ڈاکو لٹ کے لے گیا تے کھانا پینا کتوں ہے بھوک دا راج سی عرب دے اندر ڈاکو مسلط سن خوف اور دہشت دی وجہ تو بد امنی دی وجہ تو بے سکونی سی اور رزق ملدا نہیں سی اے بچارے اجاڑ کہلاندے بدو کہلاندے فاقہ کشی تے مجبور ہوندے تے اللہ فرماندے نے مکے والے ذرا غور تے کرو ساری دنیا بھوکھی مر رہی ہے اللہ دی اطعامہم من جوع تے رب انہاں بھوک دے زمانے دے اندر تانوں کھانا کھلا رہے ہیں وآمنہم من خوف لوگاں دے قافلے جا رہے نے ڈاکو لٹ لیندے نے تو اڈے قافلے گزرتے نے لوگ ڈاکو چور سلام کردے نے کہ جی بیت اللہ دے رکھوالیاں دا قافلہ آگے ہے راہ چھڑ دیو لوگ راہ چھڑ دیں دے لوگ تو انہوں لٹ دے نہیں
لوگ ڈاکو چور تہاڈا ادب و احترام کر دے، عزت کر دے، اور جدوں تہاڈے قافلے صحیح سلامت امن دے نال یمن شام دیاں منڈیاں وچ جاندے تے لوگ تہاڈا سامان تے عقیدت نال ہی خرید لیندے۔ لو جی مکے چوں مال آیا ہے، اے تبرک سمجھ کے خرید لو۔ آج بھی دیکھو نا، حج تے جائیدا ہے، عمرے تے جائیدا ہے تے ماشاءاللہ لوگ او تو سامان جناب پر کے لیا رہے ہوندے نے۔ ایئرپورٹ تے آ کے دیکھیا کرو، او کئی لوگ اتنا سامان تو خرید لیندے نے کہ ایئرپورٹ والے آن ہی نہیں دیندے، پھر اتنے بیگ سٹ کے اپنا سامان سٹ کے آنا پیندا ہے۔ مقصد ہے کہ اج بھی لوگ بیت اللہ دی وجہ تو بہت ساری ایسیاں چیزاں جہڑیاں ساڈے اتنے عام ملدیاں نے اور سستیاں ملدیاں نے، وہ تو مہنگیاں خرید لیندے نے۔ کوئی مسلے خرید رہا ہے، کوئی ٹوپیاں خرید رہا ہے، کوئی تسبیحاں خرید رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیت اللہ دے قریب پے نے، یہ جی بیت اللہ دا تحفہ ہے، مکے دا تحفہ ہے، لے کے جاواں گے اپنے عزیزاں اندر تقسیم کران گے۔ کوئی مسلے تقسیم کرنے واسطے لے آ رہے ہیں، کوئی تسبیحاں لے آ رہے ہیں، کوئی ٹوپیاں لے آ رہے ہیں، کوئی سربے لے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہی یمن شام دی منڈیاں جدوں مکے والیاں دے قافلے جاندے نا تے وہ کہندے لو جی بیت اللہ دے رکھوالیاں دا قافلہ آ گیا ہے، بیت اللہ دے متولیاں دا قافلہ آ گیا ہے۔ انہاں دا سامان زیادہ پیسے دے کے مہنگو دامو لوگ خرید لیندے۔ اللہ فرماندے نے الذی اطعمہم من جوع، وہ جدوں لوگ بھوکے مر رہے سن تہاڈا سامان ہتھوں ہتھ وکدا، اور لوگ سال چ ایک چکر نہیں سی لا سکتے، اسی تہاڈے دو چکر تجارتی لا دیندے تاکہ تہاڈی آمدنی بڑھ جائے۔ اور یہ سارا کچھ کادے واسطے سی؟ بیت اللہ دی وجہ تو، کیونکہ تہاڈے کول اللہ دا کار بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ دی عزت کرو، ادا ادب کرو، ادا احترام کرو۔ اور ادا ادب و احترام یہ نہیں ہے کہ انہوں چمو انہوں چٹو، ادا ادب و احترام ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ دے رب دی عبادت کرو، او دے نال کسے نو شریک نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ دی نعمتاں وافر مل رہی ہیں۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق بھی آ رہے ہیں، اور کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن اور سکون بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ دو دولتاں، امن سکون دی دولت اور رزق دی دولت، یہ بڑیاں دولت ہیں۔ جنہاں کول نہیں نا سکون، انہوں نے پوچھ کے دیکھو، جنہاں کول مال و دولت نہیں، غریب غربت دی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک وقت دے کھانے نو ترس دینے، اور محنت کر کے مزدوریاں کر کے سارا دن تکے کھا کے، اور پھر جا کے کتے ایک وقت دا کھانا پورا ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور کئی فاقہ کشیاں تے مجبور ہوندے نے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے تو انہوں اے دوویں نعمتاں وافر عطا فرمائیاں نے، لیکن انہاں ظالماں نے کی کیتا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پہلا گناہ انہاں دا اللہ نے بیان کیتا ہے، اللہ دے نعمتاں دی ناشکری۔ اور سب تو بڑی ناشکری کی، دیکھو اللہ پاک نے سب تو بڑی نعمت اپنا پیارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔ ساری کائنات دیاں دولتاں ایک پاسے، اللہ اکبر اللہ، اور کلہ میرا محمد ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن دس رہا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او کائنات دے لوگوں، اللہ پاک نے ایمان والے آتے احسان عظیم کر دیتا ہے، انہاں دے اندر اپنا آخری رسول، کائنات دا امام، نبیاں دا سلطان، ختم نبوت دا تاجدار، کالی کملی والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نو اس کائنات دی سب تو بڑی دولت قرار دیتا ہے، کائنات دے اندر اللہ پاک دا سب تو بڑا انعام تے احسان قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی یہ سب تو بڑی نعمت، اپنا سب تو بڑا احسان مکے والیاں تے فرمایا، مکے والیاں دے اندر اپنے آخری پیغمبر نو مبعوث فرمایا۔ اور میرے نبی کسے دے کزن لگ دینے، کسے دے چاچے دے بیٹے، کسے دے تائے دے بیٹے، کسے دے پتیجے، کسے دے نال کوئی رشتہ داری، کسے دے نال کوئی رشتہ داری۔ اور اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دی زبانی اعلان بھی کروا دیتا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ او مکے والے ہو، میں توڑے کو کوئی مزدوریاں نہیں مانگدا، میں تو انہوں دعوت دے رہے ہوں، تبلیغ کر رہے
رہا ہاں اس تبلیغ تے تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدا میں وظیفے نہیں منگدا میں تے ایک چیز دا سوال کرنا وا الا المودۃ فی القربى اے جڑی ساڈی رشتہ داری ہے اے جڑا ساڈا تعلق ہے اے جناب خونی رشتے انہاں رشتہ داریاں دی قدر کرو تے میرے نال کھڑے ہو جاؤ میرا ساتھ دیو مکے والیاں نو تے خوش ہونا چاہیدا سی انہاں دا بھتیجا نبی بن کے آیا ہے انہاں نو خوش ہونا چاہیدا سی انہاں دا کزن انہاں دا چاچا چاچے دا بیٹا تائے دا بیٹا نبی بن کے آیا ہے خوشی دے نال میرے نبی دے نال کھڑے ہونا چاہیدا سی موڈے نال موڈا جوڑنا چاہیدا سی میرے نبی دی تبلیغ نو مننا چاہیدا سی توحید نو مننا چاہیدا سی شرک دا انکار کرنا چاہیدا سی لیکن انہاں ظالماں نے فکفرت بانعم اللہ اللہ دی نعمت محمد دا انکار کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے نبی دا انکار کیتا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللہ فرما دے نے انہاں دی اس غلطی دی وجہ تو اللہ پاک دی اس نافرمانی دی وجہ تو انہاں دے شرک دی وجہ تو انہاں دے کفر دی وجہ تو اللہ نے دوویں نعمتاں کھولیاں امن بھی کھولیا تے سکون بھی کھولیا تے رزق بھی کھولیا اے دے جگہ تے کی دیتا فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوئی والخوفی اللہ نے نہ تے پوکھ دا تے خوف دا لباس مسلط کر دیتا پوکھ دا لباس پہنا دیتا خوف دا لباس پہنا دیتا لاہر پکھے مرو ہر طرف دہشت اور وحشت ہر پاسو خوف اور بدامنی اللہ اکبر اللہ اور پھر مدد دی گل دساں امن دا تے رزق دا بھی آپس وچ بڑا گہرا رشتہ ہے اور لازم و ملزوم ایک دوسرے واسطے امن ہوئے گا تے رزق آئے گا اور اگر امن نہیں ہوئے گا بد امنی ہوئے گی تے پھر رزق دے دروازے بھی بند ہو جان گے رزق نہیں آئے گا دیکھو نا امن ہوئے گا تے مارکیٹاں کھلن گیاں امن ہوئے گا سکون ہوئے گا تے کاروبار چلے گا امن ہوئے گا تینوں محنت مزدوری دی جگہ ملے گی امن ہوئے گا تیرے گھر اندر رزق آئے گا تے جے امن نہیں تے اس واسطے کچھ بھی نہیں تو اللہ نے امن بھی چھین لیا اور اللہ نے رزق بھی چھین لیا اللہ اکبر اللہ اس آیت تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہوں سمجھانا چاہنا ہوں وہ ہے کہ بد امنی یہ اللہ دا عذاب ہے بد امنی کی ہے اللہ دی طرف عذاب اور پوکھ مہنگائی اور پریشانیاں یہ اللہ دا عذاب ہے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو آؤ ذرا قرآن کا ایک اور مقام سناوا 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ ہے اللہ پاک نے بڑی پیارے انداز نال گل سمجھائیے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى اللہ دا اعلان سنو فرمایا من اعرض عن ذکری وہ لوگوں جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے گا ان ذکر کنوں کیا جاندا ہے ذکر ایک معنی تے اے وے جڑا سی اللہ اللہ کرنے ہیں کوئی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں کوئی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کوئی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں کوئی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں کوئی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہہ رہے ہیں اے زبان اندروں اسی جڑا اللہ پاک نو یاد کرنے ہیں اللہ پاک دا ذکر کرنے ہیں اے بھی ذکر ہے اور ذرا ذکر دا دوسرا معنی کی ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی ذکر نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے اس آیت اندر قرآن نو ذکر قرار دیتا ہے قرآن بھی ذکر ہے قرآن دی تلاوت بھی ذکر ہے قرآن نو سمجھنا بھی ذکر ہے قرآن تے عمل کرنا بھی ذکر تے عمل کرنا ہے فرمایا من اعرض عن ذکری جڑے میرے ذکر تو منہ موڑ دینے ایک معنی اے وے جڑے میرے قرآن نو نہیں پڑھتے قرآن نو نہیں سمجھتے قرآن تے عمل نہیں کرتے قرآن دے مطابق زندگی نہیں گزارتے اپنی منمانیاں کرتے ہیں اپنی مرضیاں چلتے ہیں قرآن دے احکامات دے خلاف چل دینے قرآن و سنت نو چھڑ کے اپنے جناب دین اندر بدعات ایجاد کر دینے خرافات ایجاد کر دینے رسوم و رواج نو اپنا دین بنا لیندے نے فرمایا من اعرض عن ذکری جڑا قرآن نو چھڑ دے گا حدیث نو چھڑ دے گا دین نو چھڑ دے گا اسلام نو چھڑ دے گا اور ذکر دا تیسرا معنی اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان کیتا ہے اقیم الصلاۃ علی ذکری او کائنات دے لوگو نماز
نماز پڑھیا کرو میرے ذکر واسطے، نماز بھی میرا ذکر ہے۔ اور نہ قرآن دا دوسرا مقام وَأُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، میرے نبی انہاں تے تلاوت کرو چیز جو تہاڈی طرف وحی کیتی گئی ہے کتاب اللہ دے اندروں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تے نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی تو روک دیے، برائی دے کماں تو روک دیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تے اللہ دا سب تو بڑا ذکر بھی نماز ہے، نماز اللہ دا ذکر۔ من اعرض عن ذکری دا تیسرا معنی، جڑا نماز تو اعراض کرے گا، نماز اندر غفلت کرے گا، نماز اندر سستی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو دور ہو جائے گا۔ اور اج ساڑھے معاشرے دے اندر دیکھ لو، رب کعبہ دی قسمیں بے نمازی بے نماز لبن گے، نمازی بڑے تھوڑے جے، اے جناب انگلیاں تے گن سکتے ہو، بلکہ میں تے کہا کرنا وہاں 1000 دے اندروں ایک بندہ نمازی ہے، 999 بندے بے نماز نے۔ آج اسی جناب اللہ دے عذابہ تو بے خوف ہو گئے ہیں، آج نماز واسطے ساڑھی قوم آن واسطے تیار نہیں، آج ساڑھی ملت، آج ساڑھے معاشرے دے لوگ نماز واسطے آن واسطے تیار نہیں۔ اللہ دی طرف زلزلے آ رہے ہیں، زلزلیاں تو بعد بھی تسی مسجد دے اندر ایک نمازی بھی ودیاں نہیں ویکھو گے۔ اے جناب کتے سورج گرہن لگ رہے ہیں، سورج گرہن تو بعد بھی مسجدہ دے اندر تسی جا کے دیکھ لو کہ کوئی ایک بندہ نمازی ودیا ہوئے، کوئی اللہ کو لو ڈر گیا ہوئے، بھئی جناب زلزلہ آیا 4 دن پہلو میں اللہ کو لو ڈر گیا ہوں، میں نماز نہیں سی پڑھتا، نمازاں شروع کر دیتیاں نے، کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ اے سورج گرہن آیا، اے جناب کوئی بندہ ڈر گیا ہوئے کہ میں ڈر گیا ہوں کہ اللہ سورج نو ہمیشہ واسطے بے نور نہ کر دے وے، ساڑھی زندگی دا وجود ہی نہ مک جائے۔ اے جناب اسی کتے سورج دی روشنی تو حرارت تو ہمیشہ واسطے ہی کتے دور نہ ہو جائیے۔ اے جناب اللہ دے عذاب تو ڈر کے کوئی ایک بندہ بھی مسجد والا آیا ہوئے، اے جناب نمازی بنیا ہوئے، نظر دیتا تے اللہ پاک دا اعلان کیے، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، وہ لوگوں جڑے میرے ذکر تو منہ موڑ لیندے نے میں انہاں دی معیشت تنگ کر دینا وا۔ معیشت سمجھ دے نا کنوں کہندے نے، معیشت معاش جو نکلے ہیں، معاش کہندے نے زندگی گزارن واسطے جڑیاں ضرورت دیاں چیزاں ہوندیاں نے نا، انہاں نوں معاش کہا جاندا ہے۔ معیشت، رزق، مال، ایک کھان پین، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جڑے میرے قرآن تو منہ موڑ دینے، جڑے میرے نبی دی سنت تو منہ موڑ دینے، جڑے حدیث تو منہ موڑ دینے، جڑے نماز قرآن تو منہ موڑ دینے، یہ جڑے میرے دین تو منہ موڑ دینے، میں انہاں تو منہ موڑ لینا وا، انہاں دا رزق میں انہاں دا کھانا پینا تنگ کر دینا وا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک کھانا پینا تنگ ہونا، یہ مہنگائی، یہ اللہ دا بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن افسوس دی بات ہے کہ آج ساڑھی قوم انہوں عذاب سمجھن واسطے تیار نہیں۔ یہ میں وہ عذاب بیان کر رہے ہوں جڑے ساڑھے تے مسلط نے آج، لیکن اسی انہوں عذاب نہیں سمجھ دے۔ اے مہنگائی، آئے روز مہنگائی، دیکھو نا جناب بجلی دا بل آندہ ہے نا، تے ادا کر کے گھر آئی دا تے پتہ چلتا ہے بھی اگلے مہینے جڑا بجلی دا بل آنا نا، او دے وچ فیول ایڈجسٹمنٹ دے نام تے انہیں اخراجات بڑھا کے او دے اندر پائے جانے نے۔ ایک بندے نے موازنہ کیتا کہ 2018 دے نومبر وچ جننے او دے یونٹ سڑے اور بل آیا، اور 19 دے نومبر چ اونے یونٹ سڑے تے بل او دے تو ڈبل آیا۔ اے جڑا ڈبل خرچے بڑھ رہے نے، اے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ جاؤ بازار دے اندر، آج تو 8 مہینے سال پہلو جڑی چیز دی قیمت سی، آج او دے تو ڈبل قیمت ہو چکی ہے۔ ہر چیز دیا قیمتاں بڑھنا، لوگاں دی قوت خرید کم ہو جانا، اور ساڑھے معاشرے اس وقت لوگ پریشان نے، بیچارے چنگے پلے محنتاں مزدوریاں کرنے والے آج منگنتے اور ہاتھ پھیلانتے مجبور نے۔ میں تے اکثر دعا کرنا ہونا، کیونکہ انسان تے جو آپ بیت دی ہے نا، پھر بندہ نو پتہ ہی ہوندہ بھی کس طرح دنیا تے گزر رہی ہے لوگاں دی، تے میں تے دعا کرنا یا اللہ تو سانو سب نو اپنی جناب چو رزق حلال عطا فرما، کسے دے سامنے ہاتھ پھیلان دی توفیق نہ ملے، یا اللہ ہمیشہ اپنی جناب چو سانو سب نو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی لوگ، سچی بات ہے تو اڈے بھی آسے پاسے ہونگے، یہ نہیں کہ میں ہی ویکھنا وا، اپنے دائیں بائیں، اور کئی سادے وچوں ساڑھے پرا غریب جنہ دی نہ کوئی آمدن، نہ کوئی دین والا،
اور نہ کوئی کم کاج، نہ کوئی کاروبار. اللہ اکبر. اللہ وہ کیویں گزارا کرتے ہیں اس مشکل دے دور اندر اور اس مشکل دے وقت اندر. اور اے ظالم حکمران جنہوں نے تبدیلی دے نام تے ووٹ لے کے عوام نو گمراہ کیتا، اور پھر اے جناب چوراں کولو ڈاکواں کولو احتساب کرن دی بجائے عوام چو ہی جناب سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہر پاسے ٹیکسز اے ٹیکس جڑے بڑھائے جا رہے ہیں نا، اے ساڈے تے اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے. اور ٹیکس تے کافراں کولو لیندے نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. کافراں دے خلاف قتال کرو، جہاد کرو جب تک کہ تانوں ٹیکس نہ دین. اے ٹیکس دے کے اپنے ہتھی ذلیل ہو کے رہن تے رہن، مگر انہاں نوں دنیا چ رہن دا حق نہیں ہے. اور اج او ٹیکسز اسی مسلماناں کولوں کٹھے کر کے تے کافراں نوں دے رہے ہیں. IMF بڑے خوشی دے شادیاں نے بجائے جا رہے ہیں. لو جی اگلی قسط مل گئی ہے، جی اگلی قسط مل گئی ہے. اے قرض اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی لعنت ہے. مجبوری دے اندر جائز ضرور ہے، لئی دا بھی ہے، دئی دا بھی ہے، لینا بھی پہندا ہے، لیکن اللہ دی قسم قرضہ اتنی بڑی لعنت ہے. اور ساری قوم دا پیدا ہون والا بچہ بھی اج مقروض ہوتا ہے. جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو مقروض پیدا ہوتا ہے. ساری قوم نے انہوں نے مقروض کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابہ کرام دے جنازے آندے، نبی پاک نے صحابہ دی جنازے پڑھانے سن. مدینے دی بستی دے اندر مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھنے والے، میرے نبی دے رخ انور نو دیکھ کے کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ شہادت دا اقرار کرنے والے میرے نبی دے غلام اور صحابہ، میت آنی، صحابہ نے کہنا حضور جنازہ پڑھاؤ. اللہ دے رسول نے جنازہ پڑھانا نا تے آ کے پوچھنا میت دے ورثاء کولوں، دوستاں بیلیاں کولوں، بھئی اس بندے نے کسی دا قرضہ تے نہیں دینا. تے جے اللہ دے نبی نو پتہ چل جاتا نا بھی انہیں قرضہ دینا ہے تے اللہ دے رسول صحابی دا جنازہ پڑھان تو انکار کر دیندے. انہیں قرضہ دینا ہے، مقروض فوت ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا. تے اسی تے ساری قوم ہی مقروض ہیں، اور مقروض بھی انہیں یہودیاں دے. اللہ اکبر. اللہ جڑے مسلمانوں دا خون نچوڑ کے مسلمانوں نو بے حال کر دینا چاہتے ہیں. ایڈے اسی قرضے لینے نا، انہاں نقصان کی ہوتا ہے؟ ساڑھے ملک دیاں پالیسیاں پھر اسی نہیں بنا دے، پھر او ظالم بنا دے جڑے سانو قرضے دیں دے. دیکھو نا ان جتنی بھی ملک دے اندر اس وقت پریشانی ہے ٹیکسز دے حوالے نال. پیچھے جے بڑا سخت مرحلہ آیا، لوگوں نے ہڑتالاں بھی کیتیاں. انہوں نے کہا جی جڑا 50,000 تو ود خریداری کرے وہ شناختی کارڈ لو، FBR نو جمع کرواؤ. بڑیاں ہڑتالاں ہوئیاں، لوگوں نے ہڑتالاں کیتیاں. پھر آخر انہوں نے کہا چلو جی 3 مہینے واسطے شرط مؤخر کر دیو. یہ شرط آئی کتوں ہے؟ یہ IMF دی طرفوں آئی. اے بجلی دے بل یہ اندر جو کچھ ٹیکسز لگتے ہیں یہ کون لگا رہا ہے؟ یہ ساڑیاں حکومتاں دے اختیار وچ نہیں ہے. اے سوئی گیس دی قیمت کہندی گیس دی قیمت بڑھا دیو، اے ہن 200% پھر بڑھ رہی ہے. بڑھا دیو، کیوں بڑھا دیو؟ بھئی گیس تے ہوئی ہے، اسی طرح ہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دی زمین چوں نکل رہی ہے. کہڑے کوئی اخراجات بڑھ گئے نے، 100% 200% قیمتاں بڑھ رہی ہیں. یہ بجلی دے بل، گیس دے بل اسی یا ساری حکومت نہیں بناندی، یہ IMF دے ادارے دے ایجنٹ ایتھے بیٹھ کے بناندے نے. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ کہندے نے قرضہ لینا ہے تے ساڑیاں شرطاں منو. اور یہ اتنی بڑی لعنت دے اندر اسی پھنسے ہوئے ہیں. یہی وجہ کہ ساڑا ملک ترقی نہیں کر رہا. کیڑی چیز دی کمی ہے ساڑے ملک اندر؟ اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے. 4 موسم دیتے نے، سردی بھی موجود ہے، گرمی بھی موجود ہے، بہار بھی موجود ہے، خزاں بھی موجود ہے. وہ علاقے بھی ہیں دنیا تے جتھے سارا سال برف ہی پیندی رہندی، سورج کدے نکلدا ہی نہیں. جے کدے سورج نکلے آوے نا تو اتھے عید دا سماں ہوندا ہے. تے دیکھو اتھے اللہ تعالی نے کنیاں ساڈے تے کرم نوازیاں فرمائیاں نے، کنیاں رحمتاں برکتاں. جناب پانی دے ڈیم، اور پھر جناب انہیں ذخائر، کتے سونے دے ذخائر، کتے گیس دے ذخائر، کتے کوئلے دے ذخائر. سچی بات ہے اللہ دیاں یہ رحمتاں اور نعمتاں جو اج ساڈے کول زمین دے اندر چھپیاں ہوئیاں نے، پٹرول، ڈیزل، آئل جہاں اسی لوگاں کو خریدنے ہاں، ساڈی اپنی سرزمین تے موجود ہے، لیکن وہ ظالم کڈن نہیں دیندے. کیوں؟ اسی انہاں دے مقروض ہاں، جکڑے ہوئے ہیں، انہاں دی شرائط دے پابند ہاں. دسو اے اللہ دا عذاب نہیں تے ہور کی ہے؟ ایک بندے کو اپنی نعمت موجود ہوئے تو وہ استعمال نہ کر سکے. اللہ اکبر. اور
عذاب تے ہے ہی ہے نے انہاں دے نال جڑے آئے روز زلزلے 6 مہینے نہیں لنگدے سکون نال پتہ لگدا لو زلزلہ آ گیا ہن تے حال ہو گیا ہے کہ ویسے ہی بیٹھیاں چار پائی تے کوئی آ کے ہلا بھی دے نا تو وہ سچی گل ہے کہ انج لگدا ہے شاید کسی زلزلہ ہی نہ آ گیا اتنے زلزلے ساڈے ملک اندر اور پھر کوئی چھوٹے چھوٹے زلزلے نہیں بڑے بڑے زلزلے جنہاں دے نال بستیاں تباہ ہو جاندیاں نے اور مکانات منہدم ہو جاندے نے دیہات دے دیہات اور گاؤں دے گاؤں برباد ہو جاندے نے پھر ہر سال سیلاب ساڑے تے میں وہ گلاں نہیں کر رہا کہ جڑیاں تانوں پتہ نہیں نے یہ اسی اپنے ذاتی تجربے بیان کر رہے ہیں تسی بھی انہاں گلاں نوں جان دے ہو ہر سال سیلاب آندا ہے اور پھر اس سیلاب دے اندر کئی بستیاں رڑ جاندیاں نے کئیاں دیاں جائیداداں ختم ہو جاندیاں نے مکانات منہدم ہو جاندے نے سامان اس سیلاب دا پانی بہا کے لے جاندا ہے اور سچی بات ہے انہیں ساڈے تے عذاب مسلط نے جڑے بڑیاں بڑیاں قوماں نوں اللہ نے تباہ کرنے واسطے عذاب نازل کیتے نا وہ سارے عذاب اج ساڈے تے مسلط نے اللہ اکبر اللہ یہ عذاب کیوں آندے نے اللہ نے اس دی وجہ بھی بیان کر دیتی فرمایا وما اصابکم من مصیبت او لوگوں جدوں بھی تواڈے تے کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے یہ مصیبت کیوں آندی ہے فرمایا فبما کسبت ایدیکم تواڈے گناہاں دی وجہ تو تواڈیاں غلطیاں دی وجہ تو تواڈے گندے کرتوتاں دی وجہ تو ویعفو عن کثیر تے اللہ پاک دا بہت سارے گناہ اپنی رحمت نال ویسے ہی معاف کر دیندے نے تسی وضو کردے ہو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے تسی نماز پڑھدے ہو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے تسی روزہ رکھدے ہو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے تسی صدقہ و خیرات کردے ہو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے بڑے سارے گناہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دیندے نے تے جے اللہ انہیں گناہ معاف کر دیندے نے تے پھر بھی زلزلے آ رہے ہون پھر بھی سیلاب آ رہے ہون پھر بھی سورج گرہن لگ رہے ہون اور پھر بھی جناب مہنگائی دے طوفان اندر اسی پسے جا رہے ہوئیے پھر ادا مطلب کی ہے کہ انہیں گناہ ہو گئے نے جنہیں گناہ معاف ہوندے نے دے تو کئی گناہ زیادہ سی گناہ کر دے چلے جانے ہیں گناہ ہی گناہ آج جس طرح بھی دیکھو گے جھوٹ ملے گا غیبتہ ملن گیاں چغلیاں ملن گیاں قتل ملن گے زیادتیاں ملن گیاں ظلم ملے گا نمازی بھی ظلم کیتی جا رہے ہیں بے نماز بھی ظلم کیتی جا رہے ہیں نمازی بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں بے نماز بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں اے قرآن دے قاری بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور عام لوگ بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں ہر پاسے جھوٹ ملے گا ہر پاسے شرک ملے گا ہر گلی دے اندر ہر بازار دے اندر دربار تے مدار ملے گا اللہ دے مقابلے دے اندر اے جناب غیر اللہ دی پوجا پاٹ ملے گی مسجدہ دے ممبرہ تو شرک دیاں آوازاں بلند ہو رہی ہیں آج مسجدہ دے سپیکرہ جو او جی تو توحید دے ترانے گوجنے سن وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا او جڑیاں مسجدہ ہے ہی اللہ دا کر او جتھے اللہ دا ہی ذکر ہونا سی فی بیوت عَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ جاؤ ذرا مسجدہ دے اندر جا کے جمعے پڑھ کے ویکھو اے جناب پیرہ دیاں کرامتاں اے جناب بزرگاں دیاں کرامتاں اے جناب اللہ ولیاں دے نام تے اے جھوٹیاں کرامتاں بیان کر کر کے او لوگاں نو شرک وال بلایا جا رہے ہیں لوگاں نو اللہ دیاں نافرمانیاں وال بلایا جا رہے ہیں لوگاں نو کفر وال بلایا جا رہے ہیں اے جناب ہر پاسے سود ملے گا اللہ پاک دے نال جنگ کرن دے مترادف اے سود ساڈے ملک اندر عام ہے کیڑے گناہ دی گل کرام جڑا گناہ جے ساڈے اندر موجود نہیں اللہ دی قسم پچھلیاں ساریاں قوماں دے حالات اٹھا کے دیکھو نا اللہ پاک نے پچھلیاں قوماں دے حالات بیان فرمائے کتے جناب مدین قوم دا تذکرہ کیتا کتے جناب عاد قوم دا تذکرہ کیتا کتے سمود قوم دا تذکرہ کیتا کتے جناب قارون فرعون حامان دا تذکرہ کیتا اللہ پاک نے ساریاں قوماں دے تذکرے کا بیان کرن تو بعد انہاں دے قصور گنوائے انہاں دے جرم گنوائے میں بڑا تحقیق دے نال قرآن دا مطالعہ کیتا ہے اور اللہ دے فضل نال سچی بات کہہ رہے ہیں تسی بھی مطالعہ کرو تسی بھی میرے اس نکتے نال متفق نظر آؤ گے کہ قرآن اندر اللہ پاک نے جنہ قوماں دا تذکرہ کیتا ہے جنہ تے اللہ دی طرف عذاب مسلط ہویا اللہ نے پوریاں قوماں تباہ کر دیتیاں ہر قوم دے اندر ایک تے شرک پایا گیا اور دوسرا شرک تو بعد کوئی نہ کوئی ایک اخلاقی
برائی پائی گئی. ایک برائی جناب شرک تو بعد کسے ایک اخلاقی برائی دے نال اے دو گناہ اکٹھے ہوئے قوم اندر اللہ نے پوری قوم نو برباد کر دیتا. آؤ نہ پڑھ کے دیکھو دا تذکرہ شعیب علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ اللہ نال شرک کر دینے اے برائی عقیدے دی اور اخلاقی برائی کی ہے ناپ تول اندر کمی بیشی کر دینے. اللہ نے شرک تو بعد ایک اخلاقی برائی دیکھ کے انہاں دونوں گناہاں دی وجہ تو پوری قوم نو تباہ برباد کر دیتا ہے. عذاب مسلط کر کے ساری قوم نو تباہ کر دیتا ہے. آؤ نہ لوط علیہ السلام دی قوم دیکھ لو شرک کرنے والے اور شرک تو بعد ایک دوسری برائی لواطت ہے. ایک برائی دیکھی شرک تو بعد اللہ نے قوم نو تباہ کر دیتا ہے. فرشتیاں نو بھیجا زمین تو اٹھایا آسمان تے لے جا کے الٹا کر کے زمین تے دے مارے ہیں اتو آسمانہ تو پتھراں دیاں بارشاں برسا. ایک گناہ دی وجہ تو پوری قوم اللہ نے برباد کر دیتی ہے. تے جنہیں گناہ پچھلیاں ساریاں قوماں دے اندر سن ایک کر کے آج ساڑھے اندر سارے ہی گناہ آ گئے نے. سارے ہی گناہ اگر کوئی ناپ تول اندر کمی بیشی کرتا سی آج ساڑھے اندر موجود ہے. کوئی لواتت کرتا سی آج ساڑھے اندر موجود نے. اگر کوئی زنا کرتا سی ساڑھے اندر موجود ہے. اگر کوئی چوڑ بولتا سی ساڑھے اندر موجود ہے. کوئی شراب پیندے سن ساڑھے اندر موجود ہے. کوئی سود کھاندے سن ساڑھے اندر موجود ہے. یعنی جتنیاں بھی برائیاں پچھلیاں قوماں نے ایک کر کے کیتیاں اسی ساری ہی کر رہے ہیں. پھر کہنے ہیں جی اللہ دیاں رحمتاں کیوں نہیں نازل ہوندیاں اللہ دے عذاب ہی کیوں مسلط نے. رب کعبہ دی قسم عذاب کیوں نہ رحمتاں دے دروازے کیوں نہ بند ہو جان. اسی آپ اپنے کرتوتاں نال اپنے رحمتاں دے دروازے بند کیتے نے. آج ساڑھے اندر بد امنی آج ساڑھے اندر خوف آج ساڑھے اندر وحشت آج ساڑھے اندر دہشت نہیں ہے. رب دا قرآن دا سبب بیان کرتا ہے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما الناس. لوگوں بر و بحر دے اندر فساد دی وجہ یہ ہے کہ لوگاں دے گناہ غلطیاں اور ایسے گناہ اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے. من حیث القوم اسی پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹرے ہیں یعنی جڑے گناہ تصور وچ نہیں کیتے سکتے نا تصور وچ نہیں آندے وہ گناہ ساڑھے اندر عام نے. آج دیکھو ذرا چھوٹے معصوم بچے 4 سال دیاں بچیاں 8 سال دیاں بچیاں انہوں نے بدکاری کر کے اور انہوں نے قتل کر کے کسی نے کھیتاں اندر کسی نے کسی جگہ تے اور ایک واقعہ نہیں تقریباً 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد کسی نہ کسی شہر اندر یہ واقعہ مل رہا ہوندہ ہے. کدے کراچی اندر سیالکوٹ اندر کدے فیصل آباد اندر کدے لاہور اندر لو جی فلاں بچہ اغوا ہو گیا مل نہیں رہا 4 دن بعد لاش ملی. اے پیچھے ایک زینب دا واقعہ معروف ہویا قصور دے اندر پتہ نہیں کتنیاں زینبہ ایسیاں نے اور ساڑھے تھے بے غیرتی دے دروازے ایسے کھولے نے اور ساڑھے حکومتی وزیر و مشیر دارالامان جتے یتیم بچیاں رہنی یتیم بچیاں لوگاں دیاں کٹھیاں کر کے وہ ایک دارالامان اور اتھوں دی جڑی وہ سپریڈنٹ سی انہیں رات فاش کیتا کہ اے تو رات نو بچیاں اٹھا کے لے جاندے نے وزیر مشیر اپنے کراچ اور محفلہ نو رنگین کرنے واسطے اور جتے وزیرہ مشیرہ دا یہ حال ہوئے گا جڑی قوم دی کریم ہے جڑے قوم دے سربراہ دسو او قوم باقی کی طرح چلے گی. اور یہ یاد رکھو قوم ہمیشہ اپنے بڑیاں دے پیچھے چل دیئے جو بڑیاں دے رویے ہونگے اخلاق ہونگے او ساری قوم دے اخلاق اور رویے دی نشاندہی کر دینے. بڑے وزیر ان کدہ نام لئیے وزیر اعظم ہاؤس دے اندر جناب جا کے او کنجریاں اداکار آماں جا کے بیٹھ دیاں نے اور اونا دی ویڈیو جناب وائرل ہو رہی ہے. کدے کسے وزیر نال جناب گندی گفتگو ہو رہی ہے کدے کسی وزیر دے نال. اے ساڑھے اسلامی معاشرے دے اندر مسلمانہ دے معاشرے دے اندر ایک بدکاریاں اور ایک گند عام ہے. چھوٹے بچے جڑے بچارے اپنا دفاع نہیں کر سکتے بول نہیں سکتے او بچے انہاں نال زیادتیاں اور انہاں دا قتل عام ساڑھے ملک اندر عام ہے. پھر ساڑھے تے عذاب نہ آن تے کی ہوئے عذاب. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین نے بستیاں دیا مثالہ بیان کر کے سانو سمجھایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. ایک اور بستی دی مثال اللہ نے بیان کی تھی سبا قوم. فرمایا جنتان عن یمین و شمال اسی انہاں دے سجے کھبے بستی دے نا 2 باغ بنا دیتے دائیں بائیں انہیں بڑے باغات بڑے پھل درخت وافر رزق. مفسرین نے لکھا ہے ایک عورت خالی ٹوکرا اپنے سر تے لے کے
اونا باغا چو چند قدم گزر دی نا درختہ دے تھلوں دی تے جڑے پھل پک پک کے خود بخود گر دے نا اونا پک کے گرنے والے پھلاں دے نال او دا ٹوکرا چند قدم چل کے بھر جاندا اینے پھل اینیاں فراوانیاں اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ کھاؤ پیو عیش کرو تے ایک ہی تواڈے کولو مطالبہ ہے کہ اللہ دا شکریہ ادا کرو اللہ دی عبادت کرو او دے کسے نو شریک نہ بناؤ انہوں نے سورج نو بھی رب بنا لیا چاند نو بھی رب بنا لیا عورتوں نو حکمران بنا لیا اور پتہ نہیں کی کچھ کر لیا اللہ دیاں نافرمانیاں بغاوت عام ہو گئیاں اور مزے دی گل تانوں دساں سب تو پہلا ڈیم دنیا چ یہ سبا قوم نے بنایا یہ نام سی عارم ڈیم عربی کہندے نے سد عارم عارم انہاں دا کوئی بزرگ سی وڈا باپ دادا گزریا او دے نام تے انہوں نے ڈیم بنایا دنیا چ پہلا ڈیم پانی نو ذخیرہ کیتا اور سٹور کیتا اور نہراں بہائیاں اور اپنے باغات آباد کیتے اپنیاں زمیناں آباد کیتیاں اللہ دی رحمت اللہ اکبر اللہ تے جدو اللہ دیاں شکریاں کیتیاں اللہ نال کفر کیتا بغاوتاں کیتیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں تے اللہ نے فرمایا فارسلنا علیہم سیل العارم اسی اسی ڈیم نو جڑے نا واسطے رحمت دا سبب سی نا اسی او دے پھٹے توڑ دیتے اور اوہی ڈیم دا پانی انہاں تے مسلط کر دیتا فارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم بجنتہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل اللہ کہتے ہیں اسی ایسا طوفان لے آندا ایسا سیلاب لے آندا مکان بھی بہ گئے باغات بھی درخت بھی وہ بہ گئے پانی دے اندر جڑا تو اکھڑ گئے صرف بیری دے چند درخت باقی بچے سارا کچھ اسی پانی دے اندر بہا کے لے گئے جدو اللہ دیاں نافرمانیاں ہوندیاں نا تے اللہ اپنی رحمت دیاں چیزاں نو جڑی رحمت بن کے آندی نا انہاں نو بھی زحمت بنا دیندا ہے تے او نا بارشاں تے اللہ دیاں رحمتاں نے لیکن بے موسمیاں ہو جان تے یہ ہوئی زحمت بن جاندیاں نے اینیاں ہو جان کہ سیلاب دی شکل بن جائے زحمت بن جاندیاں نے تو اللہ پھر اپنی رحمتاں نو بھی واپس لے لیندے نے بلکہ کما کے زحمتاں بنا دیندے نے تو میرے دوستو عزیز بھائیو اج اسی بھی یہ بات یقین کر لو کہ اج اسی بھی اللہ دے عذاباں دا شکار ہاں اور ایک نہیں چھوٹے چھوٹے نہیں دنیا دے بڑے بڑے عذاب جڑے اللہ نے مسلط کیتے نے اسی انہاں دا شکار ہاں اللہ اکبر اللہ تو وجہ بھی اسی خود ہاں کسی دا کوئی قصور نہیں کوئی حکمراناں نو گالیاں دیندے نے لو جی او انج فلان فلان حکمران بھی تے ساڈے وچوں ہی نے نا وہ بھی ساڈے ہی بھرا نے اسی من حیث القوم اج اللہ دے نافرمان بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نال بغاوت دین نال بغاوت اسلام نال بغاوت من حیث القوم بحثیت قوم اسی کام شروع کرتے ہیں اللہ دی نافرمانیاں اور او دا سبب اے وے اے نافرمانیاں دی وجہ تو اج ساڈے تے عذاب مسلط نے اور اے دا حل کی ہے حل اوہی ہے جو یونس علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے سمجھایا سی یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا انسان بن جاؤ اللہ دی عبادت کرو نہ منے یونس علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی اللہ تے نہیں مانتے تباہ فرمائے نہ ظالماں نو اللہ نے کیا یونس نو دس دیو یونس علیہ السلام جی 3 دن بعد انہاں تے عذاب آئے گا یونس علیہ السلام دس کے آپ چلے گئے تے پیچھے 3 دن جدو گزرے آسمان تے جدو بادل چھانے شروع ہوئے کالیاں گھٹاواں آنیاں شروع ہوئیاں قوم نے ویکھیا یہ بادل پہلے بادلاں جیسے نہیں یہ گھٹاواں پہلیاں گھٹاواں جیسیاں نہیں ایک کیفیت اور منظر ہی کچھ اور نے لگتا ہے یونس علیہ السلام دی گل سچی سی اللہ نے انہوں ہدایت دینی سی انہوں سمجھ آ گئی یہ سارے بڑے کٹھے ہو گئے انہوں نے کیا بھی لگتا ہے واقعی عذاب آ رہے ہیں چلو آؤ یہ حل کی ہے یونس علیہ السلام تے سانو چھڑ کے چلے گئے نے یہ حل کی پوچھئے حل سمجھ کوئی نہیں آ رہا سارے انہوں نے جمع کر لے انہوں نے جڑی گل سمجھ آئی انہوں نے کہا سارے ایک آ جاؤ جمع ہو جاؤ ایک میدان دے اندر اور اللہ دے سامنے بیٹھ کے معافیاں منگنیاں شروع کر دیو اللہ کو توبہ شروع کر دیو قرآن نے پھر منظر بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الہین اللہ فرماندے نے آج تک اسی کدے بھی ایسا نہیں کیتا
کہ کسی قوم تو آیا ہوا عذاب ٹال دئیے جدو ساڈا عذاب آ جائے پھر مہلت دا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اسی عذاب ٹال دے نہیں الا قوم یونس دنیا دے اندر ایک ایسی قوم بھی گزری ہے یونس علیہ السلام دی قوم جنہاں تو اسی آیا ہوا عذاب ٹال دیتا سی اللہ کی کیتا انہوں نے فرمایا لما آمنو جدو ایمان لے آئے اجتماعی توبہ کر لئی اللہ کو معافیاں مانگ لیاں استغفار کر لیا اور توبہ دا معنی کی ہے توبہ دا معنی اے نہیں ہے اللہ میری توبہ تے نال سود بھی کھائی جانا اللہ میری توبہ نال جھوٹ بھی بولی جانا توبہ بھی کری جانا تے بدکاریاں بھی کری جانا توبہ بھی کری جانا تے شراباں بھی پیتی جانیاں توبہ بھی کری جانا تے گناہ بھی کری جانا جی میں آج ساڈا رویہ بن گیا ہے توبہ دا معنی اے وے کہ سب تو پہلو اللہ نال وعدہ کرنا کہ یا اللہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے اللہ پچھلیاں تو معاف فرما دے اگو تیری عبادت کریں گے جدو اجتماعی توبہ کریں گے لما آمنو کشف انہوں نے اجتماعی توبہ کی تھی اسی آئے ہوئے عذاب نو ٹال کے انہوں نے دوبارہ مہلت عطا فرما دیتی تے طریقہ ہے یہ کہ اجتماعی توبہ گناہ چھڑ کے نیکی والے رستے تے آنا اپنے آپ نو دین اسلام دا شریعت دا پابند بنانا اپنے چہرے مورے عقل شکل لباس اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے مطابق بنانا جدو اسی اجتماعی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کریں گے نا پھر اللہ عذاب بھی ٹال دے گا اللہ دی رحمتہ دے دروازے بھی کھل جان گے اور میں نہیں کہہ رہا یہ دعوت خود رب العالمین دے رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر ایمان لے آنتے اللہ کو لو ڈر جان لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اسینہ واسطے آسمانہ تے زمینہ جو برکتہ دے دروازے کھول دیں آگے اللہ فرماتے ہیں ڈرو تے صحیح توبہ کرو تے صحیح ایمان لے آؤ تے صحیح میرے عبادت گزار بندے بنو تے صحیح اسی آسمانہ تو بھی دروازے کھول دیاں گے اسی زمین تو بھی رحمت آتے دروازے کھول دیاں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ او کائنات دے لوگو اگر تسی اپنے تے نازل شدہ کتاب قرآن نو نافذ کر لو شریعت نو اپنے تے نافذ کر لو اللہ دے دین دے پابند بن جاؤ تے رب دا قرآن وعدہ کر رہے فوقہم اسی آسمانہ تو بھی نعمتہ تے رحمتہ دے دروازے کھولیے اوپروں نعمتان تے کھان ومن تحت ارجلہم اسی زمین دے اندروں بھی رحمتہ تے نعمتہ دے دروازے کھول دیے اے نیچوں پیرا تھلوں بھی نعمتان تے کھان لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اگر نعمتہ چاہی دیا لازمی ہے تقوی لازمی ہے توبہ لازمی ہے آؤ اللہ کو لو ڈر جائیے اجتماعی توبہ کر لئیے اور اللہ دے سامنے جھک جائیے تاکہ اللہ عذاب ختم کر کے ساڑھے تے اپنی رحمتہ دے دروازے کھول دے اللہ تو ساڑھے تے اپنی رحمتہ دے دروازے فراخ فرما آمین وما علی الا البلاغ المبین